درس منطق استاد وسیم سبحانی 20 بہمن 1399 درس دہم مدرسہ علم ثقلین۔ دوسروں کو یہ مطلب نہیں ملے گا جی ریکارڈنگ والے اللہ اشکال نہ دارے ایک مطلب اب ایک مرتبہ تو نہیں بتائیں گے، آپ کو بار بار بتائیں گے، آگے پھر آنے والی ہے خبر اور انشاء کی بات۔ اگر ایک سوال تھا تصارف نہ ہو، یعنی یہ جو یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتائی یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، یعنی ہمیں پتہ چلا اچھا اس سے یہ مراد ہے، لیکن جب ہم خود پڑھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی تو ایسا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا دور دور تک۔ خوب آغا یہ تو پھر بھی عبارت آغا مظفر کی پھر بھی کھلی ہوئی عبارت ہے۔ درسی کتابیں ایسے ہوتی ہے، درسی کتاب میں اور جو عام کتاب ہے اس میں فرق یہی ہوتا ہے۔ درسی کتاب میں عبارت اس طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر استاد اس کی توضیح دیتا ہے۔ اصلا درسی متن بناتے ہی اسی لیے تاکہ استاد کی ضرورت، اگر ہر چیز کھلی ہوئی اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر اصلا درس و تدریس کا کیا فائدہ، پھر تو ہر کوئی جائے بندہ جا کر مطالعہ کرے۔ لیکن یہ پھر بھی کھلی ہوئی عبارت ہے، یہ پھر بھی کھلی ہوئی عبارت ہے۔ جو پرانی کتابیں وہاں پر واقعاً اشارتاً ہوتا ہے، رمزی ہوتا ہے، خوب استاد کی اسی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ التی لا واقع لہا وراء الکلام، بالاخر چیوی خات بے گئے، کیا کہنا چاہتا ہے کہ بھئی کلام کے علاوہ اس کا واقع نہیں ہوتا، یعنی کیا درست ہے؟ اللہ خود بھی آغا مظفر آگے چل کر اس بات کو کھولیں گے، توضیح دیں گے۔ یہاں پر میں نے ذکر کیا کیونکہ یہ انشاء کو اس نے ذکر کیا اور اس پر نتیجہ بھی مترتب کر رہا ہے نا، پس فلا مطابقت فی للواقع خارج الکلام، جب اس میں کلام سے ہٹ کر اصلاً کوئی واقع نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کلام کے علاوہ خارج کلام جو واقعیت ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اصلاً یہ بات ہی نہیں آئے گی۔ یہ پوری سطر جو بعد والا بھی ہے نا اس کو ملائے تو کیا مطلب بنتا ہے؟ فلا مطابقت فی للواقع، پس انشاء میں واقع کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی، یعنی کیا واقع کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی؟ آیا کذب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے؟ نہ، کذب کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے اس میں اصلاً مطابقت اور عدم مطابقت کی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مطابقت اور عدم مطابقت کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کلام سے ہٹ کر ایک واقع ہو اور یہ کلام اس واقع کو آپ کے لیے نقل کرے، وہاں پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس واقع کے مطابق ہے یا اس واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اور جہاں پر کلام سے ہٹ کر جداگانہ واقع ہی نہ ہو تو خوب اثراً حرفی از مطابقت و عدم مطابقت نہیں آ رہی، درست ہے؟ خوب بعد والا مطلب ہم نے آپ کو کافی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے اور آسان مطلب ہے۔ نقطہ ذکر کرتے ہیں اقسام تصدیق۔ دیکھیں اگر تصدیق کو تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی طرف، یا تصدیق یقینی ہے یا تصدیق ظنی ہے۔ جملہ خبریہ کے اندر جو نسبت ہے یا آپ کو یقین ہے تصدیق یقینی، یا آپ کو ظن ہے تصدیق ظنی۔ اس مناسبت سے آغا مظفر 4 اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں۔ یقین کسے کہتے ہیں، ظن کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں، وہم کسے کہتے ہیں۔ آغا کسی بھی خبر کے مضمون کے بارے میں دقت کیجئے گا، کسی بھی خبر کے مضمون کے بارے میں آپ کی 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے، یا تو اس خبر کے مضمون کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کے بارے میں آپ کے پاس صرف ایک طرف ہے 100%۔ ہاں اس کو ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ جو خبر کا مضمون ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں زید کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر کا مضمون ہے کہ زید کھڑا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے، اس مضمون کے بارے میں آپ کی 4 حالتیں ہیں۔ یا تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے، یہ 100% اسی طریقے سے درست ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے، آپ کو 100% یہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔
اصلاً اس کے عدم قیام کا آپ احتمال بھی نہیں دیتے. یقیناً بس یوں ہی ہے, ایسے ہے, صحیح ہے. دوسرے طرف کا اصلاً احتمال ہی نہیں ہے, کیونکہ جب بھی آپ خبر دیتے ہیں نا اس میں دو طرف ہوتے ہیں نا. دیکھیں ان دو طرفوں کو سمجھے. جب بھی میں کہتا ہوں زید قائم, زید کھڑا ہے, خوب اس بات کے بارے میں دو طرف ہے, یا کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے. جو بھی خبر ہوتی ہے اس کے اندر دو احتمال ہوتے ہیں نا, دو طرف, احتمال بھی نہ کہو بلکہ دو طرف. جو بھی آپ خبر لے کر آئے, آغا میں بول رہا ہوں, اس میں دو طرف ہے, ایک بول رہا ہوں اور ایک نہیں بول رہا. جو بھی آپ خبر کہیں گے اس کے بارے میں یا اس بات ہے یا نفی ہے. درست ہے, سمجھ رہے ہیں, یا ہے یا نہیں ہے. آغا سجاد لکھ رہے ہیں, اس کے دو طرف کون سے بنے گے آغا؟ لکھ رہے یا نہیں لکھ رہے. احسن تم, بارک اللہ. آپ کلاس میں بیٹھ کر درس سن رہے ہیں, اس کے بھی دو طرف ہیں, سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. صحیح ہے. اس کے بارے میں یا تو فقط ایک مرتبہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ مضمون خبر کے بارے میں آپ کے لیے فقط ایک طرف ہے, دوسرے طرف کا احتمال ہی نہیں ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں میں بول رہا ہوں تو اصلاً دوسرے طرف کا احتمال بھی نہیں, 1% احتمال بھی نہیں. 100% بول رہا ہوں یعنی بول رہا ہوں, دوسرے طرف کا آپ احتمال ہی نہیں دیتے. اس کو کہتے ہیں یقین. جب مضمون خبر کے بارے میں آپ کے پاس فقط ایک طرف ہو, دوسرے طرف کا ذرہ برابر بھی احتمال نہ ہو. صحیح ہے آقا؟ اصلاً دوسرے طرف کو آپ جائز ہی قرار نہیں دیتے. جائز قرار نہیں دیتے یعنی ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے 100% ایسے. آقا ہم کلاس میں بیٹھے, استاد بول رہا ہے, بس اس کو کہتے ہیں یقین. یقین یعنی مضمون خبر کے بارے میں 100% ہونا, یا 100% ہونا, یا یوں کہیں مضمون خبر کے بارے میں صرف ایک طرف ہو, دوسرا طرف ہو ہی نہ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یقین. دوسرا طرف ہونا یا دوسرے طرف کا احتمال نہ ہو, یعنی نہیں ہے یعنی احتمال ہی نہیں دے رہے, نہیں ہے یعنی آپ کے پاس نہیں, یہ کہنا چاہ رہے. دوسرا طرف ہے ہی نہیں یعنی آپ اس کا احتمال ہی نہیں دے رہے. بس یہی ہے کہ بابا یوں ہے 100%. درست ہے. دوسری مرتبہ ایسے ہوتا ہے مضمون خبر کے بارے میں آپ دونوں طرفوں کا احتمال دیتے. دوسری مرتبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مضمون خبر کے بارے میں دونوں طرفوں کا احتمال ہے. نہ ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف, اب یہ دوسری صورت بنا رہا ہوں. یا تو مضمون خبر کے بارے میں صرف ایک طرف ہے, یا نہ دونوں طرفوں کا احتمال دے رہے ہیں. اچھا, جب دونوں طرفوں کا احتمال دے رہے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں. راجے جی پکڑا بھائی دوسری. دیکھیں جب بھی مضمون خبر کو آپ دیکھتے ہیں تو یا تو اس میں صرف ایک طرف ہے, اس کو کہتے ہیں یقین 100%, صرف ایک طرف ہے, دوسرے طرف کا اصلاً ذرہ برابر احتمال نہیں ہے. میری طرف دیکھیں, صحیح ہے, یا فقط ایک طرف ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یقین. یا نہ مضمون خبر کے بارے میں دونوں طرف ہیں. اب جب آپ نے کہا دونوں طرف ہیں تو اس کی 3 صورت ہے. اب میری طرف دیکھیں, اس کو بعد میں لکھیے گا. یا تو دونوں طرف ہے, اب یہ دونوں طرف اس کی 3 صورت ہے. یا تو وہ دونوں طرف برابر ہیں
خوب اس کو شک کہیں گے کہ جس کو آپ کہتے ہیں 50-50%. صحیح ہے یا نہ دونوں طرفوں میں سے ایک طرف رجحان رکھتا ہے یعنی 50% سے زیادہ ہے اور دوسرا طرف مرجوع ہے رجحان نہیں رکھتا. جو طرف رجحان رکھتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں اور جو طرف مرجوع ہے اس کو فہم کہتے ہیں. اگر ان 4 صورتوں میں سے تصدیق 2 صورتوں میں ہے جب یقین ہو اور ظن ہو. اما شک اور وہم کی صورت میں تصدیق. اقسام التصدیق عبارت کو دیکھیں. یہ ظن کیوں کہا آپ نے؟ وہم کہہ سکتے ہیں نا ایک دفعہ تصدیق ہے کہ یہ نہیں ہے سر، وہ بالکل ہی نہیں ہے، اس پہ بھی وہ ہوگا ہمارے پاس پھر ایک تصدیق ہوگی. تصدیق نہیں ہے وہم کی صورت میں تصدیق نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے ہمیں وہ یہ خود یعنی دیکھیں یہ جو مضمون خبر کہہ رہے ہیں نا چاہے مثبت ہو یا منفی ہو. ادھر دیکھیں ایسے نہ کرنا آپس میں بات نہ کریں نا. خب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط موجبہ کی بات ہو. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، دوسری مرتبہ کہتا ہوں یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے یہ بھی تصدیق ہے اگر مجھے یقین یا ظن ہے. اگر یقین یا ظن ہے نہ ہونے کا. تصدیق کا تعلق فقط موجبہ کے ساتھ نہیں ہے. موجبہ یعنی فقط موجبہ کو کیا کہیں گے انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مثبت. صحیح. تصدیق فقط مثبت میں نہیں ہے منفی میں بھی ہے. زید ہے وہاں پر بھی تصدیق ہو سکتی ہے، زید نہیں ہے وہاں پر بھی تصدیق ہو سکتی ہے. روشن ہوا مطلب؟ چلیں پھر ایک وہ ہے کہ آپ جب ظن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تصدیق ہے تو آپ کو وہم کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ تصدیق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک بار فرض کریں میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے ٹھیک ہے، اب یہ ایک بار یقین ہے کہ یہ تصدیق ہو گیا. کہتا ہوں مجھے 50% سے زیادہ وہ ہے احتمال ہے کہ یہ کھڑا ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں ظن. لیکن میں کہتا ہوں مجھے 50% سے کم احتمال ہے کہ یہ اس کو تصدیق نہیں کہتا. یہ شاید سے بھی کم تر نہ تصدیق وہاں پر ہے یعنی واقعا آپ ایک چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں یوں ہے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر 50% سے زیادہ ہو نا. 50% کے کم میں تو آپ نہیں کہتے کہ یعنی واقعا میں مطمئن ہوا کہ واقعا ایسے ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا اگر میں بولتا ہوں کہ یہ 50% سے کم ہے کہ یہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ ظن ہے کہ یہ نہیں کھڑا. ہاں تو وہ جو جس کا ظن ہے وہ تصدیق ہے نہ کہ وہم تصدیق ہے. جو وہم کا طرف مقابل ہوگا نا جو وہم کا طرف مقابل ہوگا نا ظن اس کی تصدیق ہے. بھلے یعنی اگر میں دوسرے اینگل سے دیکھوں تو وہم جو ہے وہ ظن میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر میں وہم ظن میں اس کا مقابل طرف. ہاں یعنی ہمیشہ ظن اور وہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ. ایک طرف ظن ہوگا تو دوسری طرف قطعاً وہم ہوگا. جس طرف وہم ہے اس کے اپوزٹ کو دیکھیں وہ تصدیق ہے. جس جگہ پر بھی وہم ہے اس کا اپوزٹ مخالف اس کی تصدیق ہوتی ہے. روشن ہوا؟ عبارت کے لیے 70% نہیں چاہیے یعنی ہمیں نہ تصدیق کے لیے فقط رجحان چاہیے 50% سے اوپر چاہیے. درست ہے. اقسام التصدیق ینقسم التصدیق الی قسمین. تصدیق تقسیم ہوتی ہے 2 قسموں کی طرف. عبارت کو آرام سے پڑھ رہا ہوں بھگانے کے چکر میں نہیں ہوں تھوڑا سا دیکھیے گا لیکن اب میرے پاس ہیں 10 منٹ سوال ان 10 منٹ کی بات کریں. ینقسم التصدیق الی قسمین یقین و ظن. کیوں آگا تصدیق 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے؟ لأن ینقسموں کی علت لأن تصدیق ہوا ترجیح احد طرفی الخبر. اس لیے کہ تصدیق کہتے ہیں خبر کے 2 طرفوں میں سے ایک طرف کا رجحان پیدا کرنا. درست ہے. خبر کے 2 طرفوں میں سے ایک طرف کا راجح ہونا. مضاف الیہ کے ترجمے میں آپ پیچھے سے شروع کرتے ہیں. وہما یعنی وہ 2 طرف. وہ 2 طرف کون سے ہیں؟ الوقوع و لا وقوع. وہ 2 طرف وقوع یعنی ہے ایسے واقع ہے، لا وقوع ایسے نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی خبر کے جو 2 طرف ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ واقع ہے یہ واقع نہیں ہے.
میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا, یہ دو طرح. یہ اللہ کیوں بولا ہے بھائی؟ کس نے؟ یہ اللہ وقوع لکھا ہے نا. اللہ کا ہے, وَهُمَ الْوُقُوعُ وَاللَّهُ وُقُوعُ ہے. با الف لام لایا لا کے ساتھ, یہ غلط نہیں لکھا. کہاں پر ہے؟ ہماری کتاب میں والوقوع واللہ وقوع, لاسٹ الف لام میں تعریف لیا ہے, وہ لیا ہے. وَهُمَ الْوُقُوعُ وَاللَّهُ وُقُوعُ, وَاللَّهُ وُقُوعُ, لا کے ساتھ الف لام جوڑ دیا. وَاللَّهُ وُقُوعُ, وَاللَّهُ وُقُوعُ, الف لام غلط ہے نا, نہیں ہے غلط. وَاللَّهُ وُقُوعُ ہے. ارے یہ ادھر شاید اشتباہ ہوا. سواء کان الطرف الآخر, عبارت کو دیکھیں, کہہ رہے ہیں تصدیق کہتے ہیں خبر کے دو طرفوں میں سے ایک طرف کا راجح ہونا. اب فرق نہیں پڑتا کہ چاہے طرف مخالف ہو یا اصلا نہ ہو, خبر کے دو طرفوں میں سے ایک طرف کا راجح ہونا, اس راجح کو تصدیق کہتے ہیں. اب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے اس کا طرف مخالف ہوتا ہے, جیسے زن کی صورت ہے, یا طرف مخالف اصلا نہیں ہوتا, یقین کی صورت ہے. سواء کان الطرف الآخر محتملا او لا, چاہے دوسرا طرف محتمل ہو یا نہ ہو, یعنی چاہے دوسرے طرف کا احتمال ہو یا نہ ہو. راجح کے مقابلے میں دو صورتیں ہو سکتی ہے نا آقا, راجح کے مقابلے میں دو صورتیں ہو سکتی ہے, یا اصلا مخالف کا احتمال نہیں ہے یا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّرْجِيحُ مَعَ نَفْيِ احتمال الطرف الآخر بَتًّا فَهُوَ الْيَقِينُ. اگر یہ ترجیح یعنی خبر کے دونوں طرفوں میں سے جو ایک طرف کو آپ نے ترجیح دی ہے, اگر یہ ترجیح اس طریقے سے ہو کہ دوسرے طرف کا اصلاً احتمال نہ ہو, اس کی نفی کرتے ہیں آپ, بتن یعنی یقیناً, قطعاً, نفی احتمال طرف الاخر, ساتھ اس کے کہ طرف آخر کی نفی کر رہے ہیں, بتن یعنی قطعاً و یقیناً, فَهُوَ الْيَقِينُ, تو اس کو ہم یقین کہتے ہیں. لیکن وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا, لیکن یہ ترجیح, کانا کی ضمیر ترجیح کی طرف جا رہی ہے, ہذا ترجیح, لیکن اگر یہ ترجیح کیسے ہو, مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ, صحیح ہے, ساتھ اس کے کہ طرف آخر کا احتمال ہو. یہ الاحتمال سے مراد کیا ہے, یعنی طرف آخر کا احتمال, کیونکہ اوپر کہا نا مع نفی احتمال الطرف الاخر, مضاف الیہ کے ساتھ ذکر کیا. نیچے اگر اسی مضاف کو آپ ذکر کرتے ہیں, یہ ادبیات کا بلاغت کا اصول ہے, اوپر آپ مضاف و مضاف الیہ ذکر کر کے آئے, اب نیچے عیناً اسی مضاف کو ذکر کر رہے ہیں, تو کہہ رہے اب یہاں پر پھر مضاف الیہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر الف لام لگا دیں, وہ اشارہ کرے گا اسی مضاف الیہ کی طرح. روشن ہوا مطلب؟ مع وجود الاحتمال یعنی مع وجود احتمال طرف الاخر, ایسے ہے, ساتھ اس کے کہ طرف آخر کا احتمال ہے, البتہ ضعیفاً, احتمال ضعیف. فَهُوَ الظَّنُّ, اس کو کیا کہیں گے, ظن کہیں گے. وَتَوْضِیحُ ذَلِکَ, آگا آپ کو واضح کر کے بیان کرنا پڑے گا. انک اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار, اگر آپ اپنے سامنے اخبار میں سے کسی ایک خبر کو پیش کریں, عرض یعنی وہی پیش کرنا, ٹھیک ہے. اذا عرضت علی نفسک خبرا من الاخبار, اخبار میں سے, باتوں میں سے, خبروں میں سے کسی ایک خبر کو اپنے اوپر پیش کریں, فانت لا تخلو ان احدى حالات اربع, تو آپ ان چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوں گے. یعنی نیچے دی ہوئی چار حالتوں میں کوئی نہ کوئی ایک حالت ہوگی آپ کی. کون سی؟ اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منہ, یا تو آپ جائز قرار نہیں دیتے. خوب اس جائز قرار دینے سے وہ فقہی جائز قرار دینا نہیں ہے, یعنی آپ کے لیے فقط یہی صورت ہے اور صورت نہیں ہے. ہم فقہی کتاب نہیں پڑھ رہے کہ ہم آپ کو کہیں واجب ہے, جائز ہے, وہ والا جائز نہیں. انک لا تجوز یعنی آپ کے پاس نہیں ہے اصلا دوسرا.
اما انک لا تجوز الا طرفا واحدا منه، یا تو یہ ہے کہ بابا اس خبر میں سے صرف ایک طرف ہے آپ کے لیے، اس خبر کے مضمون میں سے فقط ایک طرف ہے کہ یا ہے یا نہیں ہے. اما وقوع الخبر، وہ طرف واحد، یا تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے، او عدم وقوع ہی، یا آپ خبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، ہونے کا احتمال نہیں ہے، یا اگر آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہے تو نہ ہونے کا احتمال نہیں ہے. بس ایک صورت یہ ہے کہ مضمون خبر کے بارے میں آپ کے سامنے فقط طرف واحد ہے. وَإِمَّا أَن تُجَوِّزَ الطَّرَفَيْنِ وَتَحْتَمِلَهُمَا مَعًا، یا نہ اگر آپ دونوں طرفوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، جائز قرار دے رہے ہیں یعنی آپ کے سامنے دو طرف ہیں، دونوں طرفوں کا ساتھ میں احتمال دے رہے ہیں، دونوں طرفوں کا ساتھ میں احتمال دے رہے ہیں. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْيَقِينُ، پہلی صورت یقین ہے جہاں پر فقط آپ ایک طرف قرار دے رہے ہیں، درست ہے، آپ کے سامنے فقط ایک طرف ہے. وَالثَّانِي، کہ جہاں پر آپ دو طرف قرار دے رہے ہیں اس کی تین صورت ہے. وَالثَّانِي یعنی کیا؟ وَهُوَ تَجْوِيزُ الطَّرَفَيْنِ، ثانی یعنی دونوں طرفوں کو آپ کا جائز شمار کرنا، دونوں طرفوں کو آپ کا جائز شمار کرنا، جائز شمار کرنا یعنی دونوں طرفوں کا احتمال دینا دیگے. وَالثَّانِي لَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ، یا ثلاثن صورن، کیا ثلاث صورن، احسنتم. اور دوسری صورت اس کی تین صورت ہے، دوسرا جو کہا کہ دونوں طرفوں کا احتمال دیتے ہیں اس کی تین صورت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لأنہو، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ لا یخلو اما ان یتساوی الطرفان فی الاحتمال. لأنہو کو ضمیر شان بھی قرار دے سکتے ہیں، خبر کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں، دونوں کی طرف درست ہے. لأنہو یعنی کیونکہ وہ خبر، بلکہ خبر کی طرف پلٹائے تو اچھا ہے. لأنہو یعنی کیونکہ وہ خبر لا یخلو، خالی نہیں ہے، کس بات سے؟ ان باتوں سے. اما ان یتساوی الطرفان فی الاحتمال، یا تو وہ دونوں طرف احتمال میں برابر ہیں، او یترجح احدہما علی الاخر، یا ایک احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح دی جا رہی ہے، ایک احتمال دوسرے احتمال پر رجحان رکھتا ہے. او یترجح احدہما علی الاخر، یا دونوں احتمالوں میں سے ایک احتمال رجحان رکھتا ہے دوسرے پر. فَإِن تَسَاوَى الطَّرَفَانِ، اگر دونوں طرف مساوی ہوں، فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ، اس کو شک کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے آقا؟ شک کہا جاتا ہے. وَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، ٹھیک ہے، اگر دونوں طرفوں میں سے ایک دوسرے پر رجحان رکھے، فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونَ الْخَبَرِ وَوُقُوعُهُ، اگر رجحان رکھنے والا مضمون خبر کا واقع ہونا ہو، درست ہے، فَهُوَ الظَّنُّ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں. اگر رجحان رکھنے والا یہ کہ یہ یوں ہے، ایسے یہ یوں ہے، یہ رجحان رکھتا ہے، خوب اس کو ظن کہیں گے. الذی هو من اقسام تصدیق، کہ جو اقسام تصدیق میں سے. لیکن وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ، اگر اس دوسرے راجح سے مراد یعنی انتخاب کرنا، یہاں پر یہ جو ہے نا وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخَرَ، اللہ یہ توجیہ کر رہا ہوں مگر عبارت یہاں پر مرحوم مظفر کی غلط ہے، مرجو ہونا چاہیے تھا. احسنتم. لیکن لہذا آغا نے جو کہا ہے راجح یعنی اس دوسرے طرف کا، یعنی ایک طرف جو رجحان رکھتا ہے راجح ہے اس کو ظن کا، تو وہم بابا طرف مرجو ہے نا. خواب کیوں یہاں پر کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخَرَ فَهُوَ الْوَهْمُ؟ نہیں تو یہ مرجو آپ جب کہیں گے نا، جب وہ اس کو نسبت دیں گے دوسری طرف سے، وہم کلن مرجو طرف ہوتا ہے نا، راجح طرف کبھی بھی نہیں ہوتا، راجے کی نسبت سے مرجو ہو رہا ہے. ہاں لیکن یہاں پر عبارت کیا ہے؟ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخَرَ، اگر راجح دوسرا طرف ہو، فَهُوَ الْوَهْمُ، تو وہ کیا ہے؟ وہم ہے. یا ایسے عبارت کی توجیہ کرے،
اللہ یہ دقیق توجیہ ہے، اینگل چینج کر آسان تو وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخَرِ، مضمون خبر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو دوسرا طرف ہے وہ راجح ہے، تو ہم اس کو وہم کہیں گے. علی ای حال، عبارت کو اتنا مشکل لانا نہیں چاہیے تھا. مقصد یہ ہے کہ بابا ظن میں طرف راجح کو کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہم میں طرف مرجوح کو کہتے ہیں. طرف مرجوح کا مقابل راجح ہوتا ہے الذی ہوا من اقسام الجہل، کہ وہم جہل کے اقسام میں سے ہے. درست ہے، یعنی جہل ہے در حقیقت واقع، ایسے ہی ہے نا، یعنی آپ کو پتہ نہیں، 30% سے بھی کم کہہ رہے ہیں، یعنی جہل ہے. وَهُوَ عَكْسُ الظَّنِّ، یہ ظن کا برعکس ہے، مقابل اپوزٹ ہے. فَتَكُونُ الْحَالَاتُ أَرْبَعًا لَا خَامِسَةَ لَهَا، اگر 4 حالتیں ہیں، 4 کے علاوہ اس کے لیے 5ویں صورت فرض نہیں کر سکتے. آسان زبان میں آپ کو بتائیں، الْيَقِينُ وَهُوَ أَن تُصَدِّقَ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ وَلَا تَحْتَمِلَ كِذْبَهُ، یقین یہ ہے کہ آپ مضمون خبر کی تصدیق کریں اور اس کے کذب کا احتمال بھی نہ دیں. او تصدق بعدمہ ولا تحتمل صدقہ، یا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور اس کے صدق کا ہونے کا اصلاً احتمال بھی نہ دیں. صحیح ہے، دونوں صورت مثبت اور منفی دونوں کو ملا رہے ہیں نا، روشن ہے. ای انک تصدق بھی علی نحو الجزم، یعنی آپ اس خبر کی تصدیق کریں بنحو جزم، یقینی، ایسے ہی ہے. وَهُوَ أَعْلَى قسم یا تصدیق، تصدیق کے 2 قسموں میں سے اعلی ترین قسم کون سی ہے، یہ یقین والی. الظن وَهُوَ أَن تُرَجِّحَ مضمون الخبر او عدمہ، اگر ظن یہ ہے کہ آپ مضمون خبر کو رجحان دیں یا اس کے نہ ہونے کو رجحان دیں، لیکن ساتھ میں مع تجویز الطرف الآخر، ساتھ اس کے کہ دوسرے طرف کو بھی جائز شمار قرار دیں ولو ان کے ضعیف ہے. وَهُوَ أَدْنَى قسم یا تصدیق، تصدیق کے ادنا قسموں میں سے ہے یہ، یعنی اس اعلیٰ کی نسبت سے ادنا ہے. وہم کیا ہے، وَهُوَ أَن تحتمل مضمون الخبر او عدمہ لیکن مع ترجیح طرف الآخر. وہم یہ کہ آپ مضمون خبر کا احتمال دیں، ٹھیک ہے، یا عدم مضمون خبر کا احتمال دیں، لیکن ساتھ اس کے جو اس کا طرف آخر ہے وہ رجحان رکھتا ہو. 4 الشک کو وَهُوَ أَن يَتَسَاوَى احتمال الوقوع و احتمال العدم، شک یہ ہے کہ واقع ہونے کا یا واقع نہ ہونے کا احتمال برابر ہو. 1 آدھا منٹ صرف اس عبارت کو دوبارہ دیکھیں، آیا واقعاً آغا مظفر کی عبارت میں اشکال ہے یا وہ عبارت صحیح ہو سکتی ہے جو میں نے پڑھی؟ ہاں ہاں صحیح ہے تو اوپر والے کی نسبت سے ایسے بیان کریں. ہاں، اگر اس طریقے سے دیکھیں تو پھر صحیح ہے عبارت. آپ کہیں کہ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفَ الْآخَرِ، اگر اس کا مقابل والا جو طرف ہے وہ رجحان رکھتا ہو تو یہ شک ہے، پھر عبارت صحیح ہو جائے گی. پھر ایسے ہی ہم آغا مظفر بیچارے کو پکڑ رہے ہیں، معذرت. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.